الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف عطا فرمایا، اور ایمان اور اسلام کی عظیم دولت سے سرفراز کیا۔ یہ ماہ رجب المرجب ہے جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے آج میں نے سورہ النجم کی چند پہلی آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اور ان آیات کریمہ کی تفسیر میں چند نئے پہلو اور ضروری گوشے جن کا تعلق مقام محمدیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے ہے، عرض کروں گا۔ اس سورت کے جو ابتدائی 18 آیات ہیں، جن میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ اور اس کے مختلف گوشے بیان ہوئے ہیں، ان پر مختلف سالوں میں کئی خطابات اور درس ہوئے، اور اس موضوع کو بہت سی مختلف جہتوں سے بیان کیا گیا ہے۔ اور ان خطابات میں سے کافی مواد کتابی صورت میں فلسفہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے مرتب ہو کر چھپ بھی چکا ہے، کتاب بھی آپ کے سامنے۔ اگر اللہ رب العزت کو منظور ہوا تو میں اس مرتبہ چند جمعے، اگر اللہ جل مجدہ کو منظور ہوئے، تسلسل سے جہاں تک ممکن ہوا اس موضوع کو بیان کروں گا، اور یہ گویا اس کتاب کے ابواب میں ایک نئے باب کا بھی اضافہ ہوگا۔ سو جو فضلاء ہیں وہ اس کے نوٹس اچھی طرح لے لیں اور کیسٹ کو
ہر ہفتے کے اندر نقل کر کے ساتھ ہی مرتب کرتے رہیں تاکہ یہ اگلے ایڈیشن میں ایڈ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہٰذا آج جو میں گوشے بیان کر رہا ہوں ان پہلے بیان کیے گئے تفسیری گوشوں کا تکرار یا ان میں سے کسی کا اعادہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی تفسیر نہیں اور یہی ایک معنی اور مفہوم نہیں ہے، کیونکہ بہت سے معانی، مطالب اور مفاہیم اور اس کی بہت ساری تعبیرات، تفسیرات اور تشریحات پہلے ہو چکی۔ اب میں ایک نیا پہلو تفسیر کا یا تعبیر کا عرض کر رہا ہوں، جس کو ان آیات کریمہ کی تفسیر اور ان آیات کریمہ کا معنی و مفہوم جامع طریقے سے سمجھنا ہو، اس کے لیے دونوں راستے موجود ہیں کہ وہ کتاب لے کر اس کا مطالعہ کر لے، ساتھ یہ کہ ان موضوعات پر جو خطابات کے کیسٹس ہیں وہ لے کے ان کو سن لے۔ آج جو ایک نئے باب کا اس بیان میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو پھر النجم کے معنی سے شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھائی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قسم یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ میں نے پہلے بیان کیا، جو دانائے راز ہیں معارف محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ گھر کے لوگ گھر کی باتوں کو بہتر جانتے ہیں، گھر والے گھر کی باتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا النجم هو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نجم ویسے تو ستارے کو کہتے ہیں، مگر اس ستارے سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا گیا۔ اب اس مقام پر جو تعبیر میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ النجم سے مراد نفس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بولیے نفس مبارک، اس کو نجم یعنی ستارے سے تعبیر کیا گیا۔ نفس کیا ہوتا ہے، نفس کی اقسام کیا ہیں، اور نفس کے مدارج کتنے ہیں، اور ان کے احوال کیا کیا ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ غالباً پچھلے سال جمعۃ المبارک میں یا اس سے پچھلے سال، مجھے یاد نہیں آ رہا، اور اعتکاف کے دنوں میں، ماہ رمضان کا جو آخری اعتکاف ہے ان دنوں میں مفصل خطاب نفوس سبعہ پہ میں نے کیا تھا۔ غالباً 3 خطاب تسلسل سے یا 4 خطاب ہوئے تھے رمضان المبارک میں اور آخری عشرہ میں بھی، کہ 7 نفسوں کا بیان جس میں کر دیا گیا تھا، اور ان کی تفصیل میری کتاب سلوک و تصوف کا عملی دستور اس میں بھی آ چکی ہے۔ اور اگر ہو سکے تو یہ ذہن میں نہیں رہا، نفس کے اوپر الگ سے جو بیان ہے، جیسے نفس امارہ پر بھی تھا، اور اس سے قبل بھی ایک دو بار نفس کے موضوع پر گفتگو مفصل کی تھی، یہ آپ اکرام شاہ جیلانی آپ نوٹ کر لیں۔ اگر وہ مواد بھی جمع کر کے نفس کے موضوع پر ایک باب بنا کے سلوک و تصوف کی کتاب میں نفوس سبع سے پہلے اس کو داخل کر دیا جائے ابتدائی، جس میں نفس کی معرفت ہو سکے، مطلقاً نفس کیا ہے، وہ مواد موجود ہے تاکہ جمع ہو جائے۔ اس پر ہم تفصیلی کلام کر چکے ہیں۔ ہر شخص کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نفس رکھا ہے، اور بنیادی طور پہ وہ نفس امارہ ہوتا ہے۔ باقی اقسام اور مدارج جو وجود میں آتے ہیں وہ اسی نفس امارہ میں سے اصلاح
تزکیہ، تصفیہ اور ارتقاء کی صورت میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی اصلاً نفس امارہ ہوتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ مطلقاً نفس کی تعریف اور خوبی اور اس کا عمل، اس کا فنکشن بیان کیا گیا۔ ان النفس، کہ بے شک نفس کا کام یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف تیزی سے اور شدت سے اکساتا ہے۔ تو میں نے واضح کیا تھا کہ نفس بنیادی طور پہ ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کی شخصیت میں رکھا گیا ہے، جہاں سے بدی اور برائی کی رغبتیں اور چاہتیں اور رجحانات جنم لیتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے روح ایک ایسا جوہر لطیف انسان کے اندر ہے جس سے نیکی، پاکیزگی، طہارت اور خیر کی رغبتیں، چاہتیں اور رجحانات اور اثرات جنم لیتے ہیں۔ یہ دو بنیادی باتیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر شخص کے اندر ایک نفس ہے اور اسے شیطان سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نفس کو مسلمان کر لیا، میرا نفس مسلمان ہو گیا ہے۔ یعنی مسلمان ہونے کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے تابع اور مطیع ہو گیا ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نفس بھی میرے مطیع ہے، میرے تابع، اطاعت گزار ہے۔ میرا نفس بھی میرا اطاعت گزار ہے، وہ بھی انحراف نہیں کرتا میری اطاعت سے، نیکی سے۔ یہ مسلمان ہونے کا مفہوم۔ نفس جب اپنی بنیادی بری خصلتوں سے ہٹ جائے تو پھر وہ ترقی پانے لگتا ہے، جیسے نفس لوامہ ہوتا ہے، پھر نفس ملہمہ ہوتا ہے، پھر نفس مطمئنہ ہوتا ہے جب وہ مقام ولایت پر پہنچتا ہے، پھر نفس مطمئنہ کے آگے درجے ہیں، نفس راضیہ ہوتا ہے، نفس مردیہ ہوتا ہے، نفس کاملہ ہوتا ہے۔ لیکن میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی کہ بنیادی طور پہ کبھی کبھی جب تک کاملاً نفس اپنی تمام بنیادی خصلتوں سے فنا نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کے جو بنیادی خصائل ہیں اور بنیادی اس کے اثرات ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں سر اٹھاتے رہتے ہیں اور اپنی اثر پذیری کبھی نہ کبھی ظاہر کرتے ہیں۔ اور جب نفس کا فنائے تام ہو جاتا ہے، یعنی نفس کاملاً فنا ہو جاتا ہے اور وہ جوہر لطیف میں بدل جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر نور شروع ہو جاتا ہے، نور سے آراستہ ہوتا ہے، اس کے اندھیرے نور سے بدل جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک کی قسم کھائی۔ اب جو بات آ رہی ہے، اللہ پاک یہاں حضور علیہ السلام کے نفس اقدس اور نفس انور اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نفس مبارک کی قسم کھائی ہے۔ یہاں سے جو بات ایک واضح ہو جاتی وہ یہ کہ جب تک نفس میں مذموم خصائل کا ایک ادنا سا بھی ذرہ رہ جائے تو اس کی قسم اللہ رب العزت نہیں کھا سکتا۔ یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ بڑا بنیادی نکتہ ہے۔ کچھ لوگ جنہیں مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہیں ہے، جب وہ اس معرفت کا ذوق نہیں رکھتے، یعنی ان کی پرورش نہیں ہوئی ہے ایسے ماحول میں اور ایسے ذوق میں اور ایسی تربیت نہیں ہو سکی کہ وہ مقام محمدیت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ذوق حاصل کرے، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اور حقیقت محمدیہ کو بھی ایک عام بشری حقیقت کے اصولوں پر جانچتے پرکھتے ہیں اور اسی طرح کے نتائج اخذ کرتے اور اسی طرح کی بحثیں کرتے ہیں جیسے کسی عام انسان اور کسی عام بشر کے احوال پر بحث کی جاتی ہے۔
یہ نادانی، میں اس کو نادانی قرار دوں گا کیونکہ ہم بہت غصے والے لوگ نہیں ہیں، اور ہمارے طریقے میں ٹھنڈک ہے، الا یہ کہ انقلاب کی بات آ جائے۔ ویسے بھی موسم آج سے ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے، موسم آج سے رات سے ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اللہ پاک اس ملک کو ٹھنڈک عطا کرے اور بے سود تپش سے محفوظ رکھے۔ آپ کو اس ٹھنڈک کی خبر شاید شام کو خبرنامے میں ملنی ہے، میں نے آپ کو پیش کی بتا دی ہے۔ تو یہ پروفیسر رفیق صاحب جو ہیں اور یہ ہمیں اور احباب ہیں، یہ تھوڑی تھوڑی خبریں ہمیں دیتے رہتے ہیں، یعنی پروفیسر رفیق صاحب سے مراد خود یہ نہیں، میں اشارتاً یا استعارتاً کہہ رہا ہوں۔ تو یہ نادانی قرار دے رہا ہوں، یہ ایک نادانی ہے۔ اگر اس نقطے کو سمجھنا چاہیں کہ نفس اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ اس کی اللہ قسم کھائے، یہ بات، وہ نفس جس کے لیے قرآن کہہ رہا تھا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس تو برائیوں پر اکسانے والا ہے، تو کیا نفس ایسا پاکیزہ اور ستھرا اور طہارت والا بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی قسم کھائے؟ جواب اس کا ہاں میں ہے کہ ہاں، آقا علیہ السلام کا نفس تو بڑا اونچا نفس ہے، اس سے بڑے کم تر درجے میں بھی نفس اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی قسم کھاتا ہے۔ بس اگر اماریت سے نکل آیا تو لوامیت کے مقام پر جب نفس پہنچتا ہے تو وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ تو اس کی بھی قسم کھا لیتا ہے، کیونکہ اب وہ برائیوں پر ملامت کرنے لگتا ہے، برائیوں پر، اور جب نفس برائی پر ملامت کرنے لگے تو اس کا یہ عمل امارہ تھا، برائی پر اکسانے والا تھا، تو رب کہتا ہے دیکھو اس نفس نے اپنی کتنی اصلاح کی کہ برائی پر اکسانے والا تھا، آج برائی پر ملامت اور مذمت کر رہا ہے، برائی سے نفرت کر رہا ہے، کتنی تبدیلی آ گئی۔ تو اللہ پاک اس غیر معمولی تبدیلی پر اس نفس لوامہ کی قسم کھاتا، فرمایا لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں، نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جو رب نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہے تو پھر نفس ملہمہ تو اس سے اونچا ہے، پھر نفس مطمئنہ اس سے اونچا ہے، پھر نفس راضیہ اس سے اونچا ہے، پھر نفس مرضیہ اس سے اونچا ہے، پھر نفس کاملہ ان سے اونچا ہے، اور نفس کاملہ تو اولیاء کرام کی آخری منزل اور انبیاء کے نفوس مقدسہ ہے، اور یہ سارے نفوس کے مرحلے جہاں ختم ہو جاتے ہیں اس سے اوپر کہیں نفس محمدی آتا ہے، حتیٰ کہ نفس کاملہ بھی نفس محمدی سے بڑا فروتر ہے، نفس کاملہ بھی نفس محمدی سے فروتر ہے، چونکہ نفس کاملہ تک بھی اولیاء اور صلحاء کا نفس محمدی کے فیض سے وجود میں آتے ہیں۔ یہ نفس محمدی کا فیض ہوتا ہے جو نفس کو کبھی لوامہ بناتا ہے، کبھی ملہمہ بناتا ہے، کبھی مطمئنہ، کبھی راضیہ، کبھی مرضیہ اور کبھی کاملہ بناتا ہے۔ تو جو نفس سورج کی مانند اپنی شعائیں دے دے کر اور اپنے فیوزات کے پرتو سے اور اپنی تجلیات اور انوار و تجلیات کے انعکاس سے اور اپنی توجہات کی تپش سے جو نفس کو اماریت سے نکال کر کاملیت کے مقام پر لے جائے، اندازہ کریں کہ اس کے اپنے نفس کی طہارت اور منوریت کا عالم کیا ہوگا، اس کے اپنے نفس کا مقام کیا ہوگا۔ تو نفس محمدی تو اس کا رتبہ تو بڑا اونچا ہے، اس کا رتبہ بڑا اونچا ہے، اور میں عرض کروں گا کہ ارواح انبیاء بھی نفس محمدی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور انوار ملائکہ بھی نفس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی آب و تاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
انبیاء کی ارواح ہوں یا ملائکہ کے انوار، یہ بھی نفس محمدی کی آب و تاب اور اس کی انوار و تجلیات سے فروتا رہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس مبارک کو اور آپ کے جملہ لطائف کو براہ راست انوار الہیہ کا پرتو حاصل ہے۔ کیا؟ براہ راست انوار الہیہ کا پرتو حاصل ہے، چونکہ آپ کی مظہریت ذاتی ہے۔ حضور اللہ کے مظہر ذات ہیں، کوئی مظہر صفات ہے، کوئی مظہر اسماء ہے اور کوئی مظہر افعال ہے۔ آپ مظہر ذات ہیں، تو جب حضور علیہ السلام ذات الہی کے مظہر ہوئے تو آپ کے سارے لطائف براہ راست انوار و تجلیات الہیہ کے پرتو سے منور ہو رہے ہیں۔ اس لیے قسم کھائی والنجم، قسم ہے نفس محمدی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نفس محمدی کی قسم ہے۔ کیوں اور کب؟ اذا ہوا، ہوا کا ایک معروف معنی جو آپ ترجمے بھی پڑھتے ہیں کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترے یا غروب ہو، غروب ہونے لگے، نیچے اترنے لگے۔ تو میں نے اذا ہوا کے کئی معنی بیان کیے تھے، حویٌ سے بھی، ہویٌ سے بھی، اس میں طلوع بھی ہے اور غروب بھی ہے۔ ہوا کا معنی طلوع بھی ہے اور ہوا کا معنی غروب بھی ہے، اور ہوا کا معنی سرعت رفتار بھی ہے۔ اوپر جانا بھی ہے ہوا کا معنی، اور نیچے آنا بھی ہے ہوا کا معنی، اور جلدی سے اوپر جا کے نیچے آنا بھی ہوا کا معنی ہے۔ ہوا کے 3 معنی ہیں۔ کتنے؟ اس کا اگر آپ پرانے خطابات یاد کریں یا کتاب میں سے مطالعہ کر لیں تو آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی، لیکن معروف معنی جو مترجمین نے، مفسرین نے سب سے زیادہ اپنایا ہے، اور آپ قرآن مجید کے اگر ترجمے اٹھائیں تو سب سے زیادہ جو معنی آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترے۔ اس سے پھر مفسرین اور عارفین نے یہ مراد لیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ انہوں نے فرمایا کہ اس آیت میں حضور کا اوپر جانا بیان ہوا ہے اور والنجم اذا ہوا میں آقا کا نیچے آنا بیان۔ 2 آیتیں ہیں نا، کیا؟ اس لیے مفسرین نے تقسیم کی، حالانکہ اذا ہوا میں جانا بھی ہے اور آنا بھی ہے، اور تیزی سے ہو کر آ جانا بھی ہے، تینوں چیزیں ہیں۔ اس پر مفصل خطاب ہے میرے، لیکن چونکہ معنی معروف اور معنی متداول اذا ہوا کا نیچے اترنا یا غروب ہونا ہے۔ غروب کا مطلب نیچے اترنا ہوتا ہے اور طلوع کا مطلب اوپر جانا ہوتا ہے۔ اس لیے چونکہ اس کا معروف معنی یہ لیا گیا جب نیچے اترے، قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اترے، تو پھر یوں مراد لے لیا گیا کہ گویا اس پہلی آیت میں جو سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، تو اس میں آقا کا شب معراج اوپر جانا بیان ہوا، اور والنجم اذا ہوا میں ساری سیر کر کے اور جو لینا تھا لے کر پھر نیچے آنا بیان۔ اور یہاں ایک لطیف ہلکا سا علمی نکتہ ہے، بہت زیادہ وزنی نہیں ہے، ہلکا سا علمی نکتہ ہے، وہ ذوقی نکتہ ہے۔ کیا؟ ذوقی۔ اس بعض چیزیں ذوقی ہوتی ہیں، ان کی بنیاد یعنی دلیل علمی نہیں ہوتی، دلیل ذوق ہوتی ہے۔ تو اگر یہ اوپر جانا اور یہ نیچے آنا، یہ بھی لگتا ہے کہ ہمیشہ اوپر پہلے جاتے ہیں اور نیچے بعد میں آتے ہیں، اس لیے سبحان الذی اسری کی آیت کو پہلے رکھا اور النجم والی آیت کو بعد میں رکھا۔ اس میں اوپر گئے اور اس میں نیچے آئے۔ اور چونکہ ذوق کی بات ہو گئی، اس میں ایک نکتہ اور بھی بیان کر دوں۔ جب کوئی جاتا ہے تو لینے کے لیے جاتا ہے، لینے کے لیے، اور جو کچھ لینے جا رہا ہے وہ پہلے اس کے پاس موجود
نہیں ہوتا۔ جب کوئی لینے جاتا ہے، خاص چیزیں جب کوئی لینے جاتا ہے جھولی بھرنے کے لیے، اس بارگاہ میں جا رہا ہے، تو وہ چیزیں لیں گے نا وہاں جا کر جو پہلے نہیں تھی۔ جو چیزیں پہلے، بہت کچھ پہلے بھی دے رکھا تھا، جھولی پہلے بھی بھری ہوئی تھی، مگر جو کچھ پہلے ہی دے رکھا تھا اب وہی کچھ دینے کے لیے تو اوپر نہیں نہ بلایا جاتا جی، اوپر بلا کر تو وہی کچھ دیا جائے گا جو پہلے نیچے نہیں دیا تھا۔ لہذا لینے کے لیے جو جاتا ہے اس کے پاس پہلے وہ نہیں ہوتا، پہلے وہ نہیں ہوتا، اس لیے چونکہ اب وہ پہلے نہیں تھا اس لیے جانے کا تذکرہ صرف ایک آیت میں کر دیا، جانے کا تذکرہ صرف ایک آیت میں کر دیا، بہت زیادہ احوال اور مقامات اس میں بیان نہیں کیے، اس لیے کہ جاتے ہوئے کہ کیا احوال بیان کریں، بات تو بنے گی جب سب کچھ لے کے آئیں گے تب تفصیل سے بتائیں گے کیا کیا لے کے آئے۔ تو جاتے ہوئے ایک ہی آیت میں قصہ بیان کر دیا، اور جب لے کے پلٹے تو اس بیان کو 18 آیتوں میں مکمل کیا۔ کتنی آیتوں میں؟ تو گویا جانے کا ذکر ایک آیت میں، اور وہاں ٹھہرنے اور پلٹ کے آنے کا ذکر کیا 18 آیتوں میں۔ تو 18 آیتوں میں وہ بیان اس بات کا اظہار کر رہا ہے۔ اور ایک میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ پلٹنے کی تو صرف ایک ہی بات ہے، پلٹنے کا تو ذکر ایک ہی آیت میں ہے۔ یہ 18 آیتیں ابھی پورے پلٹنے کی نہیں، 18 آیتیں جو وقت وہاں گزارا اسی کے احوال پر یہ 18 آیتیں، جو وقت وہاں گزارا بولیے نا، اور وہاں کیا کیا ہوتا رہا اسی کے بیان پر 18 آیتیں، اسی کے بیان پر 18 آیتیں، اور واپسی اس کا ذکر پھر ایک ہی آیت میں کر دیا۔ واپسی کے موقع پر 18 آیتیں لیں، ایک آیت میں صرف واپسی کہہ دی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، جب ستارہ نیچے اترا، بس۔ اور باقی 17 آیتیں جو ہیں وہ اگر آپ پڑھیں تو وہ بیان کرتی ہیں، اور وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اس میں سفر ہے، اس میں سفر ہے۔ اور 17 یا 16 آیتیں بیان کر رہی ہیں اس حال کی جو وہاں بیتا، اس حال کی جو وہاں بیتا۔ تو باری تعالیٰ جب وہاں جو جتنا وقت قیام ہوا اس کا ذکر 18 آیتوں میں کیا ہے تو ذرا واپسی بھی زیادہ آیتوں پر مشتمل بیان کر دیتا، فرمایا وہ تمہاری سمجھ میں کیا آتی۔ یہ جو لینا تھا اس کا بیان کر دیا، اب واپسی اسی شان کے ساتھ ہوئی، مزید کیا ضرورت ہے بتانے؟ جو لیا وہ بیان کر دیا، جو لیا، جو دیکھا، جو سنا، اس کے اشارے دے دیے، اب سب کچھ واپسی اسی کے ساتھ ہوئی۔ اس کو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں آج ہم ایک نئے انداز سے لے رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اذا ہوا، اور ہوا کا معنی جو متداول ہے، معروف معنی ہے، نیچے اترا، ستارہ نیچے اترا، اسی معنی کو لے رہے ہیں۔ والنجم اذا ہوا، قسم نفس محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم، قسم نفس محمدی کی، اذا ہوا، جب وہ غروب ہو گیا، جب وہ، یہ معنی ہے، قسم ہے نفس محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ہوا، جب وہ غروب ہو گیا۔ کہاں سے غروب ہو گیا؟ اور غروب ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے، یا چاند غروب ہوتا ہے، یا ستارے غروب ہوتے ہیں۔ اس غروب کی ایک بات یہ کہ ختم نہیں ہوتا، ختم، مگر اس مطلع سے اس کا ظہور ختم ہو جاتا ہے، اس مطلع سے اس کا ظہور ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے نفس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ فنا غروب ہو گیا، یعنی ایسا فنا ہوا کہ مطلع نفس سے اس کا ظہور ختم ہو گیا۔ نفس کا مطلع کیا ہے؟ مطلع کہتے ہیں جہاں طلوع ہوتا ہے، اور طلوع کا مطلب ہے جو چیز طلوع ہوتی ہے وہ اپنے اثرات چھوڑتی۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اپنی روشنی دیتا ہے یا نہیں؟
جب مطلع پر ہوتا ہے سورج تو اپنی روشنی دیتا ہے، اپنی تپش دیتا ہے، اور جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو اپنی تپش اور روشنی چھوڑ دیتا ہے۔ مراد یہ کم ہو جاتی ہے اور روشنی ختم ہو جاتی ہے جب مطلع سے اس کا ظہور ختم ہو جاتا ہے۔ چاند جب ظہور ہوتا ہے تو روشنی دیتا ہے، اور جب اس کا مطلع سے ظہور ختم ہو جاتا ہے تو اس کی روشنی ختم ہو جاتا ہے۔ ستارے جب مطلع پہ ظاہر ہوتے ہیں تو وہ چمکتے ہیں، نظر آتے ہیں، جو کچھ ان سے نکلتا ہے وہی نظر آتا ہے، چمک ہے، روشنی ہے، ریز ہے۔ جب وہ اپنے مطلع سے غروب ہوتے ہیں تو وہ دکھائی دینا بند ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ظہور کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کوئی چیز ہوتی ہے اور اس سے جو کچھ نکلتا ہے وہ پریڈومیننٹ ہوتا ہے، وہ نظر آتا ہے، وہ اپنے اثرات چھوڑتا ہے، دوسروں پر اپنے اثرات مترتب کرتا ہے۔ اور غروب ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے وہ اپنے اثرات اس مطلع سے چھوڑنے ختم کر دیں۔ اب اس نفس، قسم کی جو کھائی والنجم سے مراد نفس کی وہ اصلی حالت تھی کہ جہاں نفس اپنے نفس ہونے کی حقیقت کو برقرار رکھتا ہے، نفس اپنے نفس ہونے کی حقیقت کو برقرار رکھتا ہے۔ مثلا آپ دودھ کی مثال لیں، ایک مثال چھوٹی دیتا ہوں۔ دودھ بہت سارا لے کے آپ جب کھویا بنانا چاہتے ہیں، آپ دودھ کو پیتے ہیں، چکھتے ہیں، تو دودھ گویا ظاہر ہے اپنے مطلع پر اور وہ دودھ ہے، پھر آپ اس کو مارتے ہیں، آپ اس کو آگ پر رکھ کر جلاتے ہیں، اس کو بھڑکاتے ہیں، اس کو بوائل کرتے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ دودھ کو مار مار کے آپ نے کیا بنا دیا؟ یہ ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے کہ دودھ مرا تو ہوا کھویا، یعنی کھو گیا۔ کھویا کا مطلب اب آپ نے اس کا نام رکھ لیا، یہ کھویا ہے، اور کھویا کہتے ہیں گم ہو گیا۔ کھویا کہتے ہیں کیا؟ گم ہو گیا۔ کیا گم ہوا؟ یعنی دودھ کی اصلیت گم ہو گئی اور ایک نئی چیز وجود میں آ گئی۔ تھا دودھ، اور دودھ جب مرا تو کھویا ہو گیا، یعنی اس کی جو اصلیت تھی، اپنی اصلیت اور تاثیر یا ذائقہ جو کچھ تھا وہ مر کے کھویا بن گیا۔ اب کھویا دو اشارے دے رہا ہے کہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے جس کی قدر و قیمت ہی کچھ اور ہے، جس کی قدر و… اب کھویا کا بھاؤ کیا ہے؟ مٹھائی والا کوئی بتائے کھویا کس طرح کلو ملتا ہے؟ بولیے بھئی، کوئی بول دے، اونچا بول دے۔ اچھا کھویا 90 روپے 100 روپے کلو ہے، اچھا کھویا 90 روپے 100 روپے کلو ہے، اور دودھ اچھا کیا بھاؤ ہے؟ 16 روپے 15-16 روپے کلو ہے۔ تو کھوئے میں علاوہ دودھ کے کچھ اور بھی پڑا؟ وہ چینی کی بھی ڈال لیں قیمت بابا، کیا بھاؤ ہے چینی کا؟ 22 روپے ہے، تو 15 روپے کلو اور 22 روپے ملا لیں۔ مگر جب 1 کلو کھویا لیتے ہیں تو کیا 1 کلو دودھ سے کلو کھویا نکلتا ہے؟ نہیں۔ کتنا؟ پتہ نہیں کتنے کلو، 5 یا 10 کلو کھویا دودھ ہوگا، شاید 5-10 کلو دودھ ہوگا، تو اس میں سے 1 کلو کھویا نکلا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کھویا نکلا وہ تھا اسی دودھ میں ہی، وہ تھا وہ دودھ میں ہی، وہ نیوکلیس تھا، تو دودھ میں تھا۔ اب کھویا کیوں کہتے ہیں کہ دودھ میں تھا تب بھی کھویا ہوا تھا، یعنی دودھ دکھائی دیتا تھا تو وہاں کھوئے کی اصلیت گم تھی۔ جب وہ دودھ میں تھا تو کھوئے کی اصلیت گم تھی، کھویا بنا تو دودھ کی اصلیت گم ہو گئی۔ اب بات کو سمجھے بھئی، ہے تو دودھ کی ہی ساری قصہ کا کہانی، مگر دودھ تھا تو کھوئے کی اصلیت گم تھی، اور کھویا بنا تو دودھ کی اصلیت گم تھی۔ تو کھوئے میں دودھ کھو گیا اور دودھ میں کھویا کھو گیا۔ اب اس کو یوں کہیں گے اصطلاح کی طرف آتے ہوئے کہ جب دودھ کا ظہور تھا، اب میں آپ کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں، جب دودھ کا مطلع پر ظہور تھا تو کھوئے کا بطون تھا، دودھ ظاہر میں تھا تو کھویا
باطن میں تھا. کھویا بولیے دودھ میں سے نکلا یا کہیں باہر سے آیا؟ دودھ میں سے نکلا ہے یا کہیں لوہاری سے یا اکبری منڈی سے لا کے کوئی ڈال دیا کھویا؟ اسی دودھ میں سے ہی نکلا ہے نا. تو گویا دودھ ظاہر تھا تو کھویا اس کے باطن میں تھا، اور جب کھویا ظاہر ہوا تو دودھ. اب کھویا کے ظاہر ہونے کا مطلب ہے کہ دودھ فنا ہو گیا. دودھ فنا ہو گیا ہے وہ دودھ، مگر فنا ہوا تو کھویا ظاہر ہو گیا. اب بالکل میں آپ کو معنی کے قریب لا رہا ہوں، اس کے بعد میں نے صرف سوئچ تبدیل کرنا ہے. اب بات کو سمجھ لیں، ہم جگہ پہ پہنچ گئے، اب میں نے سوئچ تبدیل کرنا ہے. بلیا رب دا کی پانا، ادھروں پٹنا ادھر لانا. اب بس وہ پٹ کے لگانے کے قریب آ گئے ہیں. سمجھ لیں بات کو کہ دودھ ظاہر تھا، دودھ تو کیا کیا؟ اس کو فنا کیا. جب فنا کیا تو وہ کھویا جو اسی میں گم تھا، دودھ کے فنا ہونے کی دیر تھی کہ کھویا ظاہر ہو گیا. ہر شخص سمجھ رہا ہے نا بات. تو جب کھویا ظاہر ہوا تو کھوئے کے ظاہر ہونے کا معنی یہ ہے کہ دودھ فنا ہو گیا. ٹھیک بات ہے. اب میں اسی کی دوسری مثال، وہ بھی لسی اور مکھن کی بھی یہی مثال سن. مکھن کہاں سے آتا ہے؟ کہیں باہر سے آتا ہے، لسی سے آتا ہے. ٹھیک ہے. کھویا تو چلو دودھی لوگ دکانوں پر بناتے ہیں، گھر بھی بن جاتے ہیں. مکھن لسی تو ہر وقت گھر میں اس کا چکر چلتا رہتا ہے. چاٹی ہوتی ہے نا، چاٹی، تو لسی ڈالتے ہیں اس چاٹی میں، اور پھر آپ اس کے اندر خوب ہیں. وہ ہماری جنگ کی پنجابی زبان میں تو اس کو ریڑکا کہتے تھے، رڑکنا یا ریڑکا. تو بڑی سی چاٹی لیتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں لسی، اور پھر بیبیاں بیٹھ جاتی ہیں اس کو رگڑا دینے. وہ جو اس کے اندر اس کو جو لفظ پھینچنے کہیں، رگڑا دینے، جو کچھ بھی لفظ بولیں، مطلب کیا ہے کہ وہ لسی کا سکون ختم کر دیتے ہیں. وہ جو بھری ہوئی مٹکا آدھی مٹکا جو لسی کا، اس کا سکون اس کے اندر جو وہ شروع کرتی ہیں، تو بس رسی کو اتار پچھاڑ. کبھی اس وقت دروازہ کھول کے دیکھیں، جگنا ہٹا کے دیکھیں، جب وہ بی بی رڑک رہی ہوتی ہے تو لسی غریب کا حال کیا ہوتا ہے. ہائے 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 اس وقت لسی کا. تو جب تک یہ حال نہ ہو تب تک کچھ نکلتا نہیں، مکھن نہیں نکلتا. ہم کہتے ہیں ہمیں رگڑا بھی نہ آئے ہیں اور مکھن بھی مل جائے. ہم تن پرست لوگ ہیں نا، آرام پرست. رگڑا بھی نہ آئے اور مکھن بھی مل جائے. تو لسی سے کبھی مکھن نہیں نکلا رگڑے کے بغیر. خواہ وہ الیکٹرسٹی کی وہ الیکٹرک مدھانی ہو، خواہ وہ لکڑی کی پرانی دیسی مدھانی ہو، ہر صورت مدھانی میں لسی کا حلیہ بگاڑنا پڑتا ہے. وہ پھر اس کو خوب رگڑتے لسی، کبھی ادھر بیچاری اس کے چھیٹے، کبھی ادھر، ماری ماری کئی گھنٹوں پھرتی ہے، ماری ماری. اس کا ریاضت اور مجاہدہ ہوتا ہے، اس کا ریاضت اور مجاہدہ ہوتا ہے. اور جب ریاضت اور مجاہدہ ہوتا چلا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں نا، رفتہ رفتہ اسی میں سے کچھ نکل کر اوپر اس کی سطح پر آنے لگ جاتا ہے. کیا ہے وہ؟ وہی اس کے باطن میں تھا. وہ سب کچھ فی انفسکم افلا تبصرون، سب کچھ تو تمہارے اندر ہے، تم دیکھو تو سمجھ آئے. ہم بھی لسی ہیں، ہم بھی کیا لسی ہیں، سب کچھ اندر ہے، مکھن اندر ہے، مگر رگڑا نہیں ملتا. جو ہی آپ کو دینے لگتے ہیں آپ بھاگ جاتے ہیں. انسان کہتا ہے رگڑے کے بغیر مکھن مل جائے، تو رفتہ رفتہ وہ نکلنا شروع ہوتا ہے. اور خوب جب رگڑا اتنا آتا ہے کہ اس کا سارا باطن جب اوپر آ جاتا ہے، پھر اس کو بیبیاں ہاتھ سے سمیٹ کے جمع کر لیتی ہیں، اس کو نکال کے برتن میں لے لیتی ہیں اور لسی بانٹ دیتی ہیں. وہ جو پڑوسیوں کے برتن آئے ہوئے ہوتے ہیں نا گھر میں، یہاں تو اب وہ سخاوت بھی نہ رہی. چھوٹے شہروں میں تو ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے کہ جس گھر میں لسی ہوتی تھی وہاں 20 برتنوں کی قطار لگ جاتی. ہمارے گھر میں بھی ہم نے بچپن میں دیکھا ہے، ہمارے بھینسیں گائے ہوا کرتی تھیں، اور ہماری والدہ ماجدہ، میں بچپن میں دیکھتا تھا وہ رسی ایسے رگڑتی تھی
اور ہمارے گھر میں برتنوں کی قطار ہوتی تھی، تو مکھن نکال کے ہمیں کھلا دینا، کچھ لسی باقی ہم سب کو پلا دینی، باقی محلے میں تقسیم کر دینی، اور کئیوں کا کام ناشتہ اسی لسی سے ہی ہو جاتا تھا، روکھی روٹی اور لسی کا گلاس ناشتہ کر کے گھروں کو چلے گئے، اللہ اللہ خیر سب، تو کئیوں کا اسی پر ہی کام چلتا ہے۔ تو وہ مکھن نکل آیا، تو گویا جب مکھن ظاہر ہو گیا تو لسی اس میں سے نکل گئی، مکھن اور لسی میں تو مکھن تو نکل آیا مگر لسی مری نہیں، برقرار رہی، تقسیم ہوئی۔ مگر دودھ اور کھوئے کا ماجرا یہ تھا کہ اس میں سے سارے دودھ کو فنا کر دیا، علیحدہ نہیں کیا۔ مکھن اور لسی کی مثال میں لسی الگ ہو گئی، مکھن نکل کے اوپر آ گیا، مقصود مکھن کا مل گیا۔ لیکن کھویا اس لیے اس کو مکھن کہتے ہیں، کھوئی نہیں کہتے، کیونکہ لسی کھوئی نہیں، لسی کا وجود الگ ہو گیا، لسی کا وجود الگ ہو گیا۔ اگر مر جاتی تو مکھن میں کھو جاتی، مر جاتی تو مکھن میں کھو جاتی، اور مکھن میں کھو جاتی تو اتنی بے قدری نہ ہوتی کہ ہر کہیں تقسیم پھرتی، اب مفت میں تقسیم ہوتی پھرتی ہے، وہ بھی لسی مفت میں گھر گھر تقسیم ہوتی پھرتی ہے، بے قیمت تقسیم ہوتی پھرتی ہے۔ بے شک کئیوں کا کام بن رہا ہے مگر وہ تو مفت میں تقسیم ہوتی پھرتی ہے، کیوں کہ فنا نہیں ہوئی۔ کیوں تقسیم ہوتی پھرتی ہے مفت میں؟ کہ فنا نہیں ہوئی، اپنے مکھن میں کھوئی نہیں۔ اگر اسی میں فنا ہو جاتی، اپنا وجود اپنے اس باطن سے جدا نہ کرتی اور اس میں کھو جاتی، تو پھر جس مول اور قیمت پر مکھن تلتا اسی پہ لسی تلتی، جو قیمت مکھن کی پڑتی وہی لسی کی پڑتی، وہ جدا ہو گئی تو بے قیمت ہو گئی، دودھ سمجھدار نکلا۔ یہ پروسیجر الگ ہیں، کیونکہ اس کو رگڑ گا تو نہیں، اس کو تو پھر آگ پر ڈالتے ہیں، اس کو تو آگ پر ڈالتے ہیں، تو دودھ کا پروسیس اچھا تھا، وہ الگ نہ ہوا اپنے یار سے، لسی یار سے الگ ہو گئی، بے قدر ہو گئی، دودھ اپنے یار سے الگ نہ ہوا، اس نے کہا کہ میں تو علیحدگی نہیں کرتا، میں تو اسی میں فنا ہوتا ہوں۔ پھر دودھ فنا ہوتا گیا، سمٹتا گیا، فنا ہوتا گیا، تا آ کے دودھ کھو گیا، کھویا آ گیا۔ دودھ فنا ہوا اسی میں تو کھویا آ گیا۔ اب جو کھویا تو دودھ اس میں باطن بن گیا، کھویا ظاہر ہو گیا۔ اب یہ جو ساری صورت آپ نے سمجھ لی، اب آپ یوں سمجھیں کہ انسان کی شخصیت میں انسان کی نفس اور اس کے اثرات دودھ کی مانند پھیلے ہوئے، دودھ کی مانند پھیلے ہوئے ہیں، سو نفس کا ظہور ہوتا ہے۔ بھوک ہو تب نفس کا ظہور، پریشانی ہو تب نفس کا، یعنی نفس اور اس کے اثرات کا ظہور۔ ظہور کا مطلب ہے ظاہر ہونا، ظہور کا کیا مطلب؟ ظاہر ہونا۔ مال دولت سامنے آ جائے تب نفس کا ظہور، جاؤ اقتدار منزل سامنے موقع آ جائے تب نفس کا ظہور، لڑائی جھگڑا ہو جائے، غصہ ہو جائے تب نفس کا ظہور، یعنی نفس ظاہر ہوتا ہے اپنے اثرات اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے۔ کسی کی کوئی تکلیف دے دے تب انتقام میں نفس کا ظہور۔ الغرض وہ دودھ کی طرح پھیلا ہوا ہے سارا، اور ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر جگہ اس نفس ہی کا اور نفس کے اثرات اور اس کی خصلتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ اب پھر نفس کا فنا ہونا کیا ہے کہ وہ نفس فنا ہو گیا، یعنی کھویا بن گیا۔ رہا تو حقیقت میں دودھ، تو اس مگر وہ دودھ نہ رہا جب وہ اپنی ساری خصلتوں کے ساتھ کھو گیا۔ کیا کھو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ اب دودھ فنا ہو گیا، اس کے فنا ہونے نے اسی کو کھویا بنا دیا۔ اب وہ 15 روپے کی قیمت کی چیز تھی، 100 روپے کے حساب سے تل رہا ہے، تو کھو گیا، فنا ہوا تو کھویا ہو گیا۔ تو اسی طرح نفس جب تک نفس رہتا ہے، نفس جب تک نفس رہتا ہے اور اپنی خصلتوں اور عادتوں کے ساتھ اور اپنی طبیعت کے ساتھ ظاہر ہوتا رہتا ہے، تو وہ اسی طرح بے قدر بھی ہے اور مضر بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے، اور اس سے مختلف پلیدیاں یا مختلف برائیاں یا مختلف گناہ
یا مختلف نقصان یا مختلف بدیاں وجود میں آتی رہتی ہیں، نفس پھیل کر پوری شخصیت پر حاوی اور طاری ہوتا ہے۔ اب اس کے فنا کا پروسیس یہ ہے کہ اگر وہ فنا ہونا شروع ہو جائے، وہ اپنی خسرتوں کو سمیٹنے لگتا ہے، اپنی بدیوں کے رجحانات کو سمیٹنے لگتا ہے، سکڑنے لگتا ہے۔ نفس اور اس کے اثرات اور اس کے خصائل اور اس کی طبیعت اور اس کے تقاضے سمٹتے 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 وہ اتنے سمٹتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ کھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک مقام آتا ہے تزکیہ کے پروسیس کے بعد، ریاضت اور مجاہدے کے پروسیس کے بعد، کہ نفس اپنی جملہ خصلتوں کے ساتھ جب فنا ہوتا ہے تو پھر حقیقت تو اسی نفس کی تھی، مگر فنا ہوا تو نفس نہ رہا۔ جیسے دودھ سے کھویا بن گیا، اس طرح نفس سے نور بن گیا، نفس سے۔ اور وہ پھر اس نفس کو وہ مقام جا میسر ہوا کہ جس کی رب کائنات نے قسم کھائی، رب کائنات کی قسم کھائی۔ گویا نفس اب اپنے مطلع پہ ظاہر نہ رہا، اپنی خصلتوں کو لے کر مطلع شخصیت سے نفس غروب ہو گیا، مطلع شخصیت سے نفس غروب ہو گیا، اور نفس کے اثرات جو نکل رہے تھے انہیں سمیٹ کر نفس چلتا بنا، فنا ہو گیا۔ اس مثال کو سمجھ گئے؟ اب یہ پروسیس ہر ایک کے اندر اپنے اپنے درجے اور رتبے کے مطابق آتا ہے یا آ سکتا ہے۔ اس مقام کو اور اس عمل کو جو تاجدار کائنات کی مقدس شخصیت میں پیش آیا، رب کائنات نے پہلی آیت کریمہ میں اس کو بیان کیا۔ فرمایا والنجم، قسم ہے اے نفس محمدی تیری کہ تھا تو بھی نفس، تیری بھی کچھ خصلتیں تھیں ان کے مرتبے کے مطابق اور ان کے حال کے مطابق، تیرے بھی کچھ عادات تھے بشریت محمدی کے مطابق، تیرے بھی کچھ تقاضے تھے ذات محمدی کے منصب کے مطابق، اور تیرے بھی کچھ اثرات تھے شخصیت محمدی کے مطابق۔ وہ یہ نفس شروع سے بھی عام نفس جیسا نہ تھا، چونکہ یہ شخصیت عام شخصیت جیسی نہ تھی، یہ بشریت عام بشریت جیسی نہ تھی، یہ مطلع ذات عام ذاتوں کے مطالعے جیسا نہ تھا۔ فرق تو شروع سے ہر شے میں تھا، مگر اس شخصیت کے اعتبار سے پھر یہ نفس تھا اور بطور نفس پھیلا ہوا تھا۔ قسم ہے نفس تیری کہ تو سکڑتا سکڑتا اس مقام پر پہنچا کا اذا ہوا، شخصیت محمدی کے مطلب پر نفس بالکل فنا ہو گیا اور غروب ہو گیا۔ اب حضور کی شخصیت کے مطلب پر نفس غروب ہو گیا۔ شخصیت محمدی کے مطلع پر نفس، بولیے، ذات محمدی کے مطلع پر نفس محمدی، نفس غروب ہو گیا، نفس فنا ہو گیا، نفس کھو گیا۔ اذا ہوا، فرمایا جب نفس اس مقام پر پہنچا تو رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب قسم ہے تیرے نفس کی کہ کیا تھا کیا بن گیا، قسم ہے تیرے نفس مقدس کی کہ کیا تھا کیا بن گیا۔ اور یہ پھر اس نفس کو وہ مقام ملا کہ جب ملاقات یار کا لمحہ آیا تو نفس بھی ساتھ تھا، نفس جدا نہیں کر کے گئے، نفس روح کے ساتھ تھا۔ نفس روح کے معراج میں کہتے ہیں نا کہ حضور کو معراج مع الجسد، روح مع الجسد تھی، روح مع الجسد تھی۔ والنجم اذا ہوا میں نفس کی فنائیت اتنی کامل ہوئی اور اتنا اونچے درجے پر پہنچی کہ ملاقات ایزدی کے وقت بھی نفس روح محمدی کے ساتھ تھا، اور یہ مقام اس لیے ملا کہ نفس فنا ہو گیا تھا اور مطلع ذات محمدی میں غروب ہو گیا تھا۔ بس آج صرف اتنی گفتگو پہ ختم کرتے ہیں۔ والنجم علینا الا البلاغ۔